السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج کی اس گپ شپ میں گزشتہ چند ولاگز کا ریفرنس دینا ضروری ہے۔ لوگوں کی مختلف آراء، لوگوں کے کمنٹس اور بہت دلچسپ کمنٹس، پہلی دفعہ میں نے اتنا غور کیا ہے کمنٹس کے اوپر۔ حالانکہ خبرہار ایک کامیڈی پروگرام ہے، لیکن میں نے کبھی کمنٹس کو اتنا انجوائے نہیں کیا جتنا میں آج کل اپنے ولاگز کے کمنٹس کو کر رہا ہوں۔ ہمارے انالیٹکس بتاتے ہیں کہ 82% ایسے لوگ ہیں جن میں لوگوں نے زیادہ تر اتفاق کیا ہے میرے خدشات کے ساتھ، نظریات کے ساتھ، تجزیات کے ساتھ، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بین رہے۔ آل ان آل یہ 82% بنتے ہیں۔ بقیہ لوگوں میں ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ایسی بھی ہے جو تنقید بھی کرتے ہیں لیکن شرارت کے انداز میں۔ کچھ لوگ سٹریٹ اوے کہہ دیتے ہیں کہ جی بھائی جان تو سٹھیا گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ ایک صاحب نے صلہ رحمی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، میں آپ کے ولاگز بڑے غور سے سنتا ہوں، اسی لیے میں آپ کو انسانی بنیادوں پر مشورہ دے رہا ہوں کہ کسی ماہر نفسیات سے رابطہ ضرور کریں، ہو سکتا ہے کوئی بہتری کا سامان ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آفتاب صاحب کی باتوں میں ایک باقاعدہ صوفی ٹچ نظر آتا ہے۔ ایک صاحب تو یہاں تک بھی گئے کہ یہ صوفی ٹچ ہمیں اشفاق احمد کی، ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کی یاد دلاتا ہے۔ نہ اس صوفیزم نے ہمیں کچھ دیا اور نہ یہ کچھ دیتے نظر آتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا۔ تو بھائی آپ مجھے صوفی کہیں، سائنسدان کہیں، بابا کہیں یا باورا کہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا۔ میرے جو نظریات ہیں سو ہیں۔ کچھ لوگوں نے دعا بھی کی ہے، خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست پہ لے کر آئے۔ میں پھر کہوں گا کہ بقول آپ کے اگر یہ راہ راست ہے، میں اس پہ آ بھی گیا تو فرق کوئی نہیں پڑے گا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آپ کی خواہش میری خبر اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ مجھے جو بظاہر ہوتا نظر آ رہا ہے اس پر مجھے 100% یقین ہے۔ کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا بلاک مسلم بلاک کے نام سے بننے والا ہے؟ یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ امریکہ میں ڈیموکریسی ختم ہونے والی ہے؟ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ خاندانی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے؟ تو ان ساری باتوں کے لیے میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ آہستہ آہستہ پرتیں کھلتی ہیں، ایک ہی دفعہ سارا کچھ کلیئر نہیں کر دیتے۔ اور چھوڑیں ساری باتیں، سب سے دلچسپ فیکٹر یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا بہت قریب نظر آ رہا ہے۔ اب اس پر چند اہل نظر نے اپنی اوپینین اس طرح دی ہے کہ اشارہ امام مہدی کی آمد کی طرف ہے۔ آپ کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اس حد تک متفق ضرور ہوں کہ پوری دنیا میں بالعموم اور عالم اسلام میں بالخصوص خرابی جس سطح تک پہنچ گئی ہے اسے irredeemable کہتے ہیں۔ اب اس کی ریڈیمشن کسی عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اللہ ہمیشہ کرتا ہے۔ اس کا ایک اسلوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پھر دنیا کے نظام کو ری سیٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے، اور ری سیٹنگ کا نظام اللہ کا کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ پھر اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے چوزن بندوں کے ذریعے، اپنے منتخب بندوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ تو میری گزارش صرف یہی ہے کہ یہ جو بھی ہوگا یہ چوزن ون ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر اب یہ گند صاف ہوتا کم از کم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب آپ امام مہدی کا تذکرہ کر رہے ہیں، آف کورس ہی از دا چوزن ون۔ خیر، آنے والے دنوں میں تمام حقیقتیں بڑی تیزی سے آشکار ہوتی چلی جائیں گی، اور ان کا لٹمس ٹیسٹ ہوگا پاک بھارت جنگ۔ اب آپ حیران تو ہوں گے کہ ہر چیز کی تان پاک بھارت جنگ پہ کیوں ٹوٹتی ہے؟ تو بھائی یہ روایات ہیں، آپ ان سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ آپ کس حد تک کریں گے روگردانی؟ سوال تو یہ ہے۔ اگر آپ ان پیش گوئیوں سے اتفاق نہیں کرتے کہ ایک جنگ لڑی جائے گی، یہ جس غزوہ ہند کا تذکرہ ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ اس کو انٹرپریٹ کرنے میں، ایکسپلین کرنے میں بعض دوست غلطی کرتے ہیں، لیکن بات وہی ہے۔ اگر آپ اس پیش گوئی سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بحث نہیں ہو سکتی، بلکہ اس موضوع پر سادہ گفتگو بھی نہیں ہو سکتی، بحث تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے ایک استاد محترم
اس سے یکسر انکار کرتے ہیں، وہ بالکل ایگری نہیں کرتے، اور میں بھی ان کی بہت ساری انٹرپریٹیشن سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس سے ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا جو مقام ہے بطور استاد وہ وہیں کا وہیں ہے، کیونکہ علمی معاملات میں سہون غلطیاں ہوتی رہتی ہیں بے شمار جگہوں پر۔ میں تو خیر ناچیز ہوں، بالکل ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، تاریخ کا بھی، سیاست کا بھی، اور دین کا تو میں خیر انتہائی چھوٹا، بلکہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کے لیول سے بھی نیچے سمجھتا ہوں۔ لیکن میں مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں دنیا کے عظیم ترین جیورسٹ کی، امام ابو حنیفہ کی، کہ ان کے ساتھ ان کے اسٹوڈنٹس اکثر ڈس ایگری کیا کرتے تھے، اور وہ بڑی خندہ پیشانی سے ان کی بات سنا کرتے تھے۔ مثلا امام ابو یوسف اور امام محمد، انہیں صاحبین کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، اور کئی مثالیں ایسی ہیں کہ جن میں وہ دونوں ٹھیک تھے۔ تو سہون جو غلطی ہے اس پر تو ہر طرح سے معافی ہے، کیونکہ عقلی بات جو ہے، عقل و خرد سے متعلق، اس کے اوپر آپ کے ملینز آف تھاٹس ہو سکتے ہیں۔ تو میرے استاد محترم اگر اس سے آج ایگری نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے آنے والے کل انہیں چیزوں کی زیادہ وضاحت سے سمجھ آنے لگے، اور انہیں احساس ہو کہ وہ کہاں غلط تھے اور کہاں شدید غلط تھے، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، یہی سمجھ مجھ ناچیز کو بھی آ سکتی ہے۔ دونوں صورتوں میں فرق اس لیے کوئی نہیں پڑے گا کہ علمی باتوں پر اس طرح کے معاملات ہونا کوئی ایسی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک چیز بڑی دلچسپی کی حامل ہے کہ وہ روایات، وہ احادیث جن میں پیش گوئی ہو، اسے سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ابھی ہونا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کو زیادہ ارک ریزی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا ثبوت خود لے کر آتی ہے، اور عام طور پہ اس کا تعلق چونکہ سیاست کے ساتھ، معاشرت کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے وہ دین کے ریالم میں زیادہ نہیں بلکہ دیگر دنیاوی معاملات کو ڈیل کرتی ہیں۔ چنانچہ ایک انتھروپولوجسٹ، ایک سوسیالوجسٹ، ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ، ایک اکانومسٹ بھی اس سے اتنی ہی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، بلکہ شاید زیادہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو صرف مذہب کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ تاریخ انسانی ہمیں ایک درس یہ بھی دیتی ہے کہ جب مسائل حد سے تجاوز کر جائیں، جب انسان کی لالچ، طمع، ایگرینڈیزمنٹ، لوگوں کے حقوق سلب کرنے کی ایک فضول سی جبلت حد سے تجاوز کرنے لگے، جہاں فطری مساوات ختم ہوتی نظر آئے، تقسیم انتہائی ان نیچرل طریقے پر ہونے لگے، جیسے دولت کی، وسائل کی۔ آپ دیکھیے جتنے بڑے بڑے معاشرے ہیں، جتنی بڑی بڑی تمدن، بڑی بڑی سویلائزیشنز ہیں، وہاں پر الٹیمیٹلی ان کا اختتام، ان کا ڈاؤن فال صرف اس لیے ہوا کہ وہاں پر ڈسپیرٹی، ڈس ایکویلبریم، عدم توازن اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پھر خود راست اقدام کرنا پڑا۔ تو اس کے لیے وہ بے شمار طریقے اپناتا ہے۔ اس نے کسی قوم پر سزا کے طور پہ عذاب نازل کرنا ہو تو اس کا ایک اپنا انداز ہے، اس کا ایک اپنا پیٹرن ہے، اس کے مطابق ہوگا وہ۔ اگر کسی سویلائزیشن کی تنزلی مطلوب ہے، اگر کسی کا ڈاؤن فال مقصود ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی چیز ایسی وہ بیماری کی شکل میں انٹروڈیوس کر سکتا ہے، وہ آفات کی شکل میں انٹروڈیوس کر سکتا ہے، وہ طوفان، زلزلے، پلیگ کی شکل میں انٹروڈیوس کر سکتا ہے۔ میں نے چند دن پہلے گزارش کی تھی کہ یہ جو کووڈ-19 تھا، یہ جو کرونا تھا، یہ کیا تھا؟ یہ بھی اسی طرح کی قسم ہوتی ہے، اور اس کو ایکولائزر کہتے ہیں، کیونکہ رب کریم کا ایکولائز کرنے کا الٹیمیٹ ایکولائزر تو وہی ہے نا، اس کا ایکولائز کرنے کا اپنا مخصوص انداز ہے، اور اس کا انداز نظر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کیا ہوا کام نہیں ہے، اس کے اندر ڈیوینٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات انوالوڈ ہے۔ آپ نے دیکھا جب کرونا آیا، امریکہ نے کمال فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5-6 ٹریلین لٹا دیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایسی کیا بات ہے؟ ہم اس دور کی رومن امپائر ہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اس کو فالو کرتے ہوئے اور بہت سارے یورپی ملکوں نے بھی یہی کچھ کیا، آج خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ کیوں؟ ان ممالک میں سب سے اہم چیز روپیہ ہے، ڈالر ہے، کرنسی ہے، کیونکہ ان کی سیاست، معیشت، معاشرت، ہر چیز اکانومی پہ بیسڈ ہے۔
ان کو دھچکا جب بھی لگا اکانومی کی طرف سے لگے گا، اس لیے ایکولائزر نے اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ اگر نہیں دیکھ پا رہے تو ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد نظر آنا۔ بعض اوقات مناظر ہوتے ہیں جو سٹارٹ میں دھندلے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ فوکس ہونے لگتے ہیں، کلیئرٹی آنے لگتی ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا مطالعہ بھی کیا کریں، محض سنی سنائی پہ بالکل گزارا نہ کریں، اور زیادہ بھی ویسے مطالعہ نہ کریں کیونکہ وہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتا ہے، لیکن جتنا ضروری ہے وہ تو ضرور کیا کریں۔ آپ کو چیزوں سے آگے ہی ہونی چاہیے کہ امریکی اکانومی، یورپی معیشت اس وقت کن حالوں میں ہے، آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا نظر آ رہا ہے، پروجیکشنز کیا کہتی ہیں، ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے آپ کو۔ اب آ جائیے ایک بار پھر تھوڑی دیر کے لیے جنگ کی طرف۔ ہمارے ہاں یہ جو جنگ ہونے لگی ہے یہ بھی ایکولائزر کا کام کرے گی، اس نے بھی معاملات کو کنٹرول کرنا ہے، ری سیٹ پہ لگانا ہے۔ اس وقت جو اندھا دھند بھاگ رہا ہے یہ شتر بے مہار، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایکولائزر اپنا رول پلے کرنے جا رہا ہے۔ میرے نزدیک اس جنگ کی اہمیت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا براہ راست تعلق مجھ سے ہے، میرے ملک کی جنگ دشمن کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اور مجھے انوالو ہونا ہے، مجھے فکر بھی کرنی ہے، مجھے دعا بھی کرنی ہے، یہ سارا اینڈ ریسٹ ایشورڈ فتح یاب اس میں وہی لشکر ہوگا جس کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، جو اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا۔ اس لیے میں پریشان نہیں ہوں، لیکن اینگزائٹی تو ہوتی ہے نا۔ دوسری وجہ یہ ہے اس میں زیادہ دلچسپی لینے کی کہ اب میری ہر چیز کا آغاز اور اختتام انہی معاملات پہ ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے فیوچر کورس آف ایکشن جو نظر آ رہا ہے، جو حالات کا سمندر ٹھاٹھے مارتا مجھے نظر آ رہا ہے، اس کے جو ابتدائی سوتے ہیں اسی جنگ سے پھوٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی چشمے ہیں جو الٹیمیٹلی ایک دریا اور پھر سمندر کا روپ اختیار کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں اندیشہ ناک رہتا ہوں، بھی آپ نہ رہیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہر ایک کا رائٹ ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اگر وہ محسوس کرتا ہے تو میں ان لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کرتا ہوں جو مجھے سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر بعض اوقات ریڈیکیول بھی کرتے ہیں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ میرے نظریات کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ میری نظر میں تو آنے والے دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ کسی بھی دن سنیں گے کہ جمعرات یا جمعہ، موسٹ پرابیبلی، ضروری نہیں کہ 100% ایسا ہی ہو، آپ سو کے اٹھیں اور کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا رونما ہو گیا ہو، کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا ہو کہ جس کی بنا پر آپ کو نظر آئے کہ بھئی یہ تو ٹریگر آف وار ہے، یہ طبل جنگ ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہوگی، یہ موسٹ فیئرسلی فاٹ وار ہوگی ان ہیومن ہسٹری، انتہائی خوفناک طریقے سے لڑی گئی جنگ ہوگی۔ یہ وقت بتائے گا، اور اسی جنگ سے آرمگیڈن کی راہ ہموار ہوگی۔ اب آرمگیڈن پہ اگر آپ یقین نہیں رکھتے یا آرمگیڈن سے آپ بھاگنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے جتنے مرضی آپ برہمک ایکارڈز کیجئے، بلکہ سیدھا تسلیم ہی کر لیجئے اسرائیل کو، اس سے کیا فرق پڑنا، کیونکہ تبدیلی نہیں آنی، جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ آپ اڑ کر بھی دکھا دیں، آپ جو مرضی کر لیں۔ اور باقی بات رہ گئی ان دوستوں کی جو میرے ساتھ ٹچکر کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، تنزیہ گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نفسیاتی اپنا معائنہ کروائیں، تو ان سے صرف اتنی گزارش میں کروں گا کہ میرا شمار اس فہرست کی جو فٹ نوٹس ہوتے ہیں نا اس میں بھی نہیں آتا۔ کمپیریٹیولی میں اتنا بے وقت آدمی ہوں، اور یقین کیجئے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں، کیونکہ سقراط کے ساتھ جو کچھ کیا آپ نے، آپ کو پتہ ہی ہے، ایسے ہی تھا نا، مذاق اڑانے والے یہی کرتے تھے۔ آرکمیڈس کے ساتھ جو کچھ کیا، پھر گلیلیو کے ساتھ، اس بیچارے پہ مقدمہ تک چلتا رہا اور پھانسی تک پہنچ گئے تھے لوگ۔ وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بغیر پھانسی کے مر گیا، ورنہ شاید اسے پھانسی پہ بھی لٹکا دیا جاتا۔ رازی کے ساتھ کیا ہوا، جون آف آرک کے ساتھ کیا ہوا، ہر دور میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو یہ مذاق اڑانا تو انتہائی معمولی سی چیز ہے، بالکل سادہ سی چیز ہے۔
تو مجھے ان چیزوں سے بالکل کچھ اور یہ میں آپ دیکھ لیجئے کمنٹس پہ جا کر دیکھیے کہ وہ پرسنٹیج ہارڈلی 5% بھی نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے وہ در وا کر دے جب آپ کو چیزیں نظر آنے لگیں, یا آپ کم از کم کسی بات پر کان دھرنے لگیں. میں کہتا ہوں 50% اچیومنٹ ہے یہ. اگر آپ کسی کی بات, مت کی بات, سمجھداری کی بات پر کان دھرنے لگیں, جب آپ کان دھریں گے تو اس پہ تھوڑا سا غور بھی کریں گے. بھلے سے آپ کتنے بڑے اچیور ہوں, بھلے سے آپ اس وقت گوگل میں پتہ نہیں کوئی بہت بڑے افسر کیوں نہ ہو, بھلے سے ناسا کا ادارہ آپ کی وجہ سے چلتا ہو, آپ نظام ہستی بن چکے ہوں, پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات سنا کرے نا تو اسے سب سے پہلے دیکھیں کہ کنٹمپریری انوائرمنٹ اس کا ساتھ دے رہی ہے. اگر چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز نظر آنے لگیں, یہ بالکل ایسی ہے جیسے بیماری کے چھوٹے چھوٹے آپ سمٹمز دیکھتے ہیں نا, تو بہت بڑی بیماری جو چھپی ہوتی ہے, آپ سے پوشیدہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ الگ بات کہ بیماری پر تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, تاریخ پر کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ وہ دھارا ہے جس نے بہنا ہی بہنا ہوتا ہے. آپ کو صرف با علم ہونے کی ایک ایڈوانٹیج ہو سکتی ہے کہ آپ بے علم نہیں مارے گئے, آپ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ہونے والا ہے, یہ ہوتا نظر آتا ہے. اب اس جنگ میں انڈیا فل تیاریوں کے ساتھ آ رہا ہے, اس کی رال کشمیر پر ٹپک رہی ہے. اچھا, اس پر بھی میں ایک چیز وضاحت کر دوں کہ میں POK کہتا ہوں, پاکستان آکیوپائڈ کشمیر. جب انڈین پرسپیکٹو میں میرے بھائی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے لٹریچر میں, ان کی صحافت اور ان کے جرنلزم میں ہمیشہ POK لکھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو POK کہتا ہوں. میرے نزدیک تو پورے کا پورا کشمیر ہمارا ہے, اور واقعی شارگ ہے. یہ الگ بات کہ ہم نے اس کے ساتھ جو مخول کیا ہے آج تک, جو اس کی تضحیق بلکہ تذلیل کی ہے, اس کی سزا بھی ہمیں ملنی ہے. بہرحال انڈیا اپنے عزائم سے آ رہا ہے, ہمارے ہاں الگ سے تیاری ہے, اور یہ میں نے پہلے گزارش کر دی کہ جیتے گا وہی لشکر جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. اور میں اس وجہ سے بڑا مطمئن ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب کبھی ہمیں انڈس بیسن ٹریٹی کی ضرورت نہیں رہے گی. چنانچہ گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے اہم واقعات ہونے ہیں جن کو کیٹاکلسمک چینج کہتے ہیں, نیا بلاک بننا ہے, بادشاہتیں ختم ہونی ہیں, ڈائنیسٹیز کی سیاست تلف ہونی ہے, امریکہ میں جمہوریت ڈی ریل ہونی ہے, مختلف جگہوں پر مختلف مسائل ہونے ہیں. اچھا, اور تینوں بلاکس کی اپنی اپنی ٹیکنالوجی ہوگی, اپنا اپنا کوڈ ہوگا. کوئی کسی کا کوڈ ٹیکنالوجی میں استعمال نہیں کر سکے گا. جیسے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہواوے نے ریسنٹلی, چائنا نے فرسٹ ٹائم ایک ایسا معاملہ کیا ہے, اپنا لیپ ٹاپ جسے کسی امریکی اشارہ ابرو کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے بارے میں مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ نہیں ہے, اٹس اے وارننگ, اٹس اے اسٹیٹمنٹ. تو اسی طرح انشاءاللہ مسلم بلاک کی طرف سے بھی آپ کو نظر آئیں گی چیزیں. یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے, کیونکہ اس وقت آپ کے ذہن میں سوال ابھر نہیں رہا, ابل رہا ہے. آئی کین فیل دیٹ, کیونکہ میرے دماغ میں بھی یہ ابلنا شروع ہو گئے تھے کہ کیسے, کس طرح. ابن الحسم کو کہاں سے لائیں گے, جابر بن حیان کو کہاں سے لائیں گے, ابن سینا کو کہاں سے لائیں گے, الخوارزمی کو کہاں سے لائیں گے. یہ سب کے سب تو حضور دور حاضر کے خوارزمی بھی, دور حاضر کے ابن سینا بھی, ابن الحسم بھی, اور جابر بن حیان بھی, اور ان جیسے اور سینکڑوں پائپ لائن میں ہیں. وہ سب کے سب موجود ہیں, کام کر رہے ہیں, ٹکا کے کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کہاں کہاں ہیں اور کیسے واپس آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ. اب اس پہ اگر آپ کہیں کہ میں یا تو سچ مچ سٹیا گیا ہوں, تو اس پر میں ظفر صاحب کا مصرع دہراؤں گا. میں فی الحال تو اس الزام سے انکار کرتا ہوں. آگے چل کے ہو سکتا ہے میں واقعی سٹیا گیا ہوں, تو پھر وقت ثابت کر دے گا, اینڈ اٹس اے میٹر آف فیو منتھس. میں نے جیسے ابھی آپ سے کہا ہے نا کہ کسی بھی ویکینڈ پہ, یعنی جمعرات یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور یہ ساری کی ساری میجر چینج ان سردیوں کی آمد تک
مکمل ہو جائے گی. تھوڑا سا آگے اوور لیپ کر سکتا ہے، لیکن اپیرنٹلی ان سردیوں کے آغاز سے پہلے پہلے یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا. اب اور میں کیا بتاؤں آپ کو، کیونکہ میرا ویژن، میرا وجدان، میرا چھوٹا موٹا مطالعہ اور مشاہدہ مجھے یہی بتاتا ہے. اگر میں غلط ثابت ہوا تو یہی کیمرہ، یہی آپ اور یہی میں. ظاہر ہے اس پر میں معذرت ہی کروں گا، میں آپ سے معذرت کر لوں گا، اور آپ اتنے فراخ دل ہیں کہ آپ کہیں گے اچھا آفتاب صاحب آپ نے 4 دن ہمیں خوب تاریخی رولر کوسٹر پہ گھمایا ہے. لیکن چلیں، یہ علمی غلطی تھی جو سہون ہوئی آپ سے، ہم آپ کو معافی دے دیتے ہیں. آپ میں سے بہت کم ہوں گے جو بڑے کیلس ہوں گے، کہیں گے یو نو واٹ آئی مین. تو میں پھر یہ معاملات نہیں کروں گا، میں تائب ہو جاؤں گا کہ بھی نہیں، میرا ویژن جو ہے وہ بیکار تھا یا صرف اور صرف ڈیلوژن تھا. ٹھیک ہے، بیکار تو کوئی چیز نہیں ہوتی، ایون ڈیلوژنس بہت میٹر کرتے ہیں. اور یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں چورن فروشی کر رہا ہوں. یہ تو سراسر انتہائی تھرڈ کلاس الزام ہوگا نا. پہلے الزام میں پھر تھوڑا سا کوئی وزن ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے اس پہ کنٹرول ہی نہ ہو، کیونکہ ڈیلوژنل بندے کو تو پھر آپ نہیں نا، مطلب کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو مجنون ہے بیچارہ. چورن فروش جو ہے وہ بکیمی ہوش و حواس چورن کی پڑیاں بیچتا ہے. تو اگر چورن فروشی کرنی ہو تو میں عمران فروشی کیوں نہ کروں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس وقت بھی سکہ رائج الوقت عمران خان ہے؟ پاکستان کا بیسٹ سیلر آج بھی عمران خان ہے. اور میرے عمران خان کے ساتھ تعلقات کیا آپ سے پوشیدہ ہیں؟ عمران کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ میرا جگر ہے، میری جان ہے، میرا محبوب ہے، میرا قائد ہے. لیکن میں ہمیشہ کہوں گا، ہمیشہ گزارش کرتا رہوں گا، شاید آپ کو سمجھ آنے لگے کہ اس وقت جو گند مچ چکا ہے، عمران اس کے لیے اکیلا ناکافی ہے. گند حد سے تجاوز کر گیا. عمران نے جو کام کرنا تھا وہ اس نے بہت خوبصورتی سے انجام دے دیا. وہ اپنی طرف سے سرخرو ہے، دنیا کی نظر میں بھی، اللہ کی نظر میں بھی. ہو سکتا ہے کسی کیپیسٹی میں وہ آنے والے وقتوں میں وہ رول پلے کرے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہو، کیونکہ اس بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تاحال میرے ریڈار پہ وہ نظر نہیں آ رہا. جب آیا تو میں ضرور بتاؤں گا. تو اس لیے بھائی میں چورن فروشی نہیں کرتا، کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے گنے چنے سے ویورز ہیں. جتنی میں محنت کرتا ہوں، جتنی ارک ریزی کرتا ہوں، جتنی الٹی کلا بازیاں آپ کے سامنے لگا کر دکھاتا ہوں، اور جس طرح کی اہم لرزہ خیز باتیں آپ کو بتاتا ہوں، میرا تو ایک ولاگ کئی ملینز میں جانا چاہیے. لیکن آج تک کبھی آپ سے کہا ہے کہ آپ لازماً دیکھیں مجھے، اس سے میرے چینل کو یا کسی طرح سے بھی مجھے کوئی سپورٹ ملے گی؟ نو. میں یہاں پر اپنی سپورٹ کے لیے بالکل نہیں بیٹھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور وسائل بھی عطا کیے ہیں، مجھے کچھ چھوٹا موٹا ہنر اور بھی عطا کر رکھا ہے. میں ادھر سے بتھیرا معاملہ کر لیتا ہوں، اور میں بڑا کمپلیسنٹ آدمی ہوں. میں کو بہت زیادہ لمبی چوڑی چھلانگیں مارنے والوں میں سے اور لمبی چوڑی امیدیں رکھنے والوں میں سے نہیں ہوں. دنیا سے تو امید رکھنی، اور عمر کے اس حصے میں وہ تو بہت ہی تھوڑی رکھنی چاہیے. اس لیے اگر تو صرف اور صرف میں نے اس کو شوٹ اپ کرنا ہوتا تو میں ڈیلی بیسس پر 2-3 ولاگز عمران خان پہ کرتا. جیسے یہاں آتے ہی میرے عزائم تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب میں نے حالات کو قریب سے دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ معاملات تو اس سے بہت بڑے ہیں، اس سے بہت زیادہ پریشان کن ہے. اگر میں آج اس سے روگردانی کروں گا تو بڑی بددیانتی کا مظاہرہ کروں گا. الحمدللہ میں اس پہ پورا اترا ہوں، اور میرے موضوعات یہی رہیں گے. جس دن یہ موضوع نہ رہا، آپ خود بتائیے عمران کے بارے میں تازہ ترین بات کیا ہے، سوائے اس کے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے. یہ خبر ہے کوئی؟ اس پر بندہ کیا تجزیہ کرے؟ اب تو جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے فار عمران خان. یہ کسی ولاگر پہ ڈیپینڈ نہ کیجئے گا. کسی ولاگر نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا تھا کر دکھایا. اب اگر کچھ کیا تو رب کریم کرے گا اور آپ کے ذریعے کرے گا. بہرحال جنگ کے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان تمام تبدیلیوں کا، اس تمام چین ری ایکشن کا، اس ڈومینوز ایفیکٹ کا جو کیٹلسٹ ہوگا، جس کو سپیڈ اپ کرے گا،
اس پروسیس کو، وہ پاک بھارت جنگ ہوگی۔ اب یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک ڈیٹونیٹر ہوتا ہے، اس ڈیٹونیٹر کی وجہ سے پورا منظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ ناصر۔